جب کوئی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو شیطان کیا کہتا ہے، سن لو، آپ کبھی بھی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا نہیں بھولیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت الکرسی ہے جو قرآن کریم کی تمام آیات سے عظیم آیت ہے اور جس کی بڑی فضیلت صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات، جلال اور اس کی اعلیٰ شان اور اس کی قدرت و عظمت پر مبنی نہایت جامع آیت ہے۔ سیدنا ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے ابو منذر، کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظیم والی آیت کون سی ہے؟ میں نے جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو میں نے کہا، لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اللہ کی قسم، تو نے درست کہا۔ اب اے ابو منذر، تمہیں علم مبارک ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے رمضان کی زکوٰۃ صدقہ فطرانہ کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا۔ تو ایک رات کو ایک آنے والا آیا اور اس نے اپنے کپڑے میں کھانے والی چیزیں بھرنا شروع کر دی۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں محتاج اور سخت حاجت مند ہوں۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، اپنی رات کے قیدی کا حال سناؤ۔ تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جب اس نے کہا کہ وہ سخت حاجت مند اور عیالدار ہے، مالدار نہیں ہے، تو میں نے رحم کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تمہیں جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ واقعی دوبارہ آئے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی تھی کہ وہ دوبارہ آئے گا۔ سو میں چکنا رہا، چنانچہ وہ آیا، اس نے اپنے کپڑے میں خوراک ڈالنا شروع کر دی۔ میں نے اسے پھر پکڑ لیا اور کہا، تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کہنے لگے، مجھے چھوڑ دو، میں بہت محتاج ہوں اور مجھ پر اہل و عیال کی ذمہ داری کا بوجھ بہت زیادہ ہے، اب میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ تو میں نے رحم کرتے ہوئے پھر اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، اپنے قیدی کا حال سناؤ۔ تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول۔ اس نے سخت حاجت اور اہل و عیال کی ذمہ داری کے بوجھ کا ذکر کیا تو میں نے ترس کھاتے ہوئے اسے پھر چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ میں نے تیسری بار اس کی گاٹھ لگائی اور پھر آیا، اس نے اپنے کپڑے میں کھانے کی اشیاء ڈالنا شروع کر دی۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ اب میں تجھے ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا، بس یہ تیسری اور آخری دفعہ ہے۔ ہر روز کہتا ہے کہ اب نہیں آئے گا، لیکن وعدہ کرنے کے باوجود پھر آ جاتا ہے۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے رات کے قیدی کا حال سناؤ۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا تھا وہ مجھے کچھ ایسے کلمات سکھائے گا جن سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے گا۔ تو یہ سن کر میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کلمات کیا ہے؟ میں نے عرض کی، اس نے مجھ سے کہا کہ جب بستر پر اٹھو تو اول سے آخر تک مکمل آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، بستر پر آؤ تو مکمل پڑھ لیا کرو، تو اس سے ساری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ تمہاری حفاظت کرے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہ آ سکے گا۔ اب صحابہ کرام خیر و بلائی سیکھنے کی حد درجے شاید یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے تم سے بات سچی کی ہے، یعنی اس نے آپ کو سچ بات کہی ہے، حالانکہ وہ خود تو جھوٹا ہے۔ اے ابو ہریرہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم 3 راتیں کس سے باتیں کرتے رہے ہو؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے نہیں پتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ وہ شیطان تھا۔ ناظرین، ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ سوتے وقت اللہ کا نام پڑھ کر سوئے، اور جب ہم قرآن پاک کی سب سے طاقتور آیت یعنی آیت الکرسی پڑھ کر سوتے ہیں تو اللہ ہماری حفاظت کے لیے ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو برے خواب ہوں اور تمام برائی پوری رات ہماری حفاظت کرتا ہے، اور ہم پوری رات اللہ کی حفاظت میں سکون کی نیند سوتے ہیں۔ قرآن پاک کا ایک حرف، ایک لفظ، ایک معجزہ اور تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا راستہ ہے، لیکن قرآن مجید میں کچھ آیات ایسی بھی ہیں جو اپنے اندر موجود خصوصیات کی وجہ سے ایک اہم مقام رکھتی ہیں، اور قرآن میں آیت الکرسی کو وہ مقام حاصل ہے جس میں اللہ کی وحدانیت کا بہترین خلاصہ موجود ہے، اور جس کی بنا پر یہ آیت قرآن کی سب سے بڑی اور سب سے اہم آیت تسلیم کی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن کی سردار آیت الکرسی ہے۔ جب ہم اس آیت میں موجود مقصد کو تلاش کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں نازل کی ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر کے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن بعض دفعہ ہم اپنی مصروفیت زندگی میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنے ارد گرد اللہ کی نعمتوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے یا نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں
ہمارے ناشکر دل کے خالی پن محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہم بھی جو کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، یہ اللہ کے حکم اور فضل کے بغیر ممکن نہیں، تو ہم اس کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اگر کہیں یہ تمام نعمت اللہ ہم سے واپس لے لے تو تب ہمارا کیا حال ہوگا؟ یہ سوال جب کسی کے ذہن میں آتا ہے تو ان کے تمام نعمتوں کا شکر گزار بن جاتا ہے۔ جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں، اور جب ہم آخر میں یہ پڑھتے ہیں یعنی اور وہی ہے سب سے بلند عظمت والا، تو ہم اس کے عظیم طاقت اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جب ہم ہر نماز کے آخر میں آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اللہ ہمارے دلوں کو اپنی نعمتوں اور شکر سے بھر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آیت الکرسی کو قرآن کی سب سے افضل آیت قرار دیا گیا ہے۔ بچپن سے لے کر اب تک دن میں کئی مرتبہ ہم اسے پڑھتے ہیں، گھر سے نکلتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، سفر میں، کسی بھی مشکل یا مصیبت میں، لیکن اکثر اوقات اس کے معنی سے ناواقف ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کے مطابق ہر فرض نماز کے بعد اسے پڑھنے سے جنت میں داخلے کی ضمانت ہے۔ جو شخص اسے پڑھتا ہے صبح سے شام تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، اور شام کو پڑھنے والا صبح تک حفاظت الہی میں رہتا ہے۔ روایت میں ہے کہ اس اکیلی آیت مبارکہ کے نزول کے وقت 30,000 فرشتے اور بعض روایت کے مطابق 70,000 فرشتے اترتے ہیں، جس سے اس کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات مجھے 3 نور دکھائی دیے۔ وہ شے پر پتہ چلا کہ ایک آیت الکرسی، دوسرا یاسین یعنی سورہ یاسین، اور تیسرا سورہ کوثر کا نور ہے۔ میں نے جب آیت الکرسی کے متعلق سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو اس کا پڑھنے والا ہوگا میری زیارت ضرور کرے گا، پھر اس نے ایک ہی بار اس کی تلاوت کیوں نہ کی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے آیت الکرسی اپنے گھر میں تلاوت کی تو 30 دن تک اس کے گھر میں شیطان نہیں آ سکتا، 40 دن تک جادوگر کا اثر نہیں ہوگا۔ آیت الکرسی کی پہلی آیت کا اختتام اللہ کی 2 خوبصورت ناموں پر ہوتا ہے، یعنی الحی القیوم، یعنی وہ ذات جو خود اپنے بل پر قائم اور سب کو قائم رکھنے والی اور سب کو سنبھالنے والی ہے۔ اب حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس کی پہلی آیت کے پہلے جملے کے اس کے آخری جملے کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ اس آیت کے آخری جملے میں پھر سے اللہ کے 2 نام آئے ہیں جو اس طرح سے ہے، اور وہی ہے سب سے بلند عظمت والا۔ اور اس آیت کے دوسرے جملے میں اللہ فرماتا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند، تمام مخلوقات وقت کے ساتھ سست پڑ جاتے ہیں، آرام مانگتے ہیں، انہیں چاہتے ہیں، سوئے بغیر نہیں رہ سکتے، اور نیند موت کی ایک صورت ہے۔ اس لیے اس آیت کے حصے میں ذکر ہے کہ وہ ذات طاقت کا سرچشمہ، ہر لحاظ سے مکمل اور اپنی مخلوق کی نگہبانی فرمانے والا، اپنی مخلوق کے ہر ذرے سے باخبر ہے۔ اب اس آیت کے 8ویں جملے میں دیکھیں کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، اور اسے زمین و آسمان کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے۔ اس آیت کا دوسرا جملہ اصل میں اس کے 8ویں جملے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس میں اللہ یہی فرماتا ہے کہ میرا آرام اس کی پیدا کردہ مخلوق کے لیے ہے، اور نہ اللہ سوتا ہے اور نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ اب تیسرے جملے میں ذکر ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب کچھ اسی کا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ اسی کا ہے، یعنی وہ ہر ایک چیز کا مالک ہے، جو اس نے پیدا کیا اس کا مالک ہے۔ اب اس آیت کے 7ویں جملہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی کرسی میں سب آسمانوں اور زمین سمائے ہوئے ہیں۔ جب اللہ اپنی کرسی کی بات کر رہا ہے تو مطلب کہ وہ اپنی بادشاہت کی بات کر رہا ہے۔ پھر چوتھے جملے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کون ہے جس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے۔ پھر چھٹے جملے میں فرماتا ہے اس کے علم کے بغیر کوئی بھی چیز نہیں رہ سکتی مگر جتنا وہ چاہے۔ چھٹا جملہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہے، یعنی پہلا جملہ اور جملہ نمبر 2، دوسرا اور 8واں جملہ، تیسرا اور 7واں جملہ، چوتھا اور چھٹا جملہ ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ تو باقی کون سا جملہ رہ جاتا ہے؟ تو وہ جملہ نمبر 5 جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ جانتا ہے جو ان سے پہلے ہو چکا ہے اور جو ان کے بعد ہونے والا ہے۔ یہ جملہ کوئی درمیان میں ہے، جس سے پہلے اور جس کے بعد جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اس کے بارے میں۔ اس جملے میں فرمایا کہ وہ سب جانتا ہے اور کوئی بھی چیز اس سے چھپی نہیں۔ اب اللہ کے سوا ایسا کون کہہ سکتا ہے؟ بے شک قرآن اللہ کے الفاظ ہیں جس کی ایک آیت ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم سمجھ کر پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ ناظرین، آئیے اب کرتے ہیں آیت الکرسی کا اردو میں ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمیشہ زندہ اور باقی رہنے والا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ جو کچھ بھی آسمانوں پہ ہے اور جو کچھ زمین پہ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ کون ہے جو بنا اللہ کی اجازت کے اس کی سفارش کر سکے؟ اللہ انہیں بھی جانتے ہیں جو مخلوقات کے سامنے ہیں اور اسے بھی جو ان سے اجل ہیں۔ بندے اس کے علم کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پتہ بھی نہیں ہل سکتا سوائے ان باتوں کے علم کے جو خود اللہ چاہے۔ اس کی حکومت یعنی کرسی زمین اور آسمان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ زمین و آسمان کی حفاظت اس پر دشوار نہیں،
وہ بلند اور عظیم ذات ہے۔ ناظرین، آیت الکرسی پڑھنے والے کو ہمیشہ جنت نصیب ہوتی ہے۔ آج کل آیت الکرسی پڑھنے والا ہمیشہ بری چیزوں سے محفوظ رہتا ہے۔ آیت الکرسی کو پڑھنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے اور صحت اچھی رہتی ہے۔ اگر گھر میں آیت الکرسی لکھی ہو تو اللہ اس کے گھر کو محفوظ رکھتے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اسے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکے گا، اور وہ انسان دنیا کی ہر برائیوں سے دور رہے گا۔ اللہ اسے برے کاموں سے بچاتا ہے، روکتا ہے اور اس کو نیکیوں کی طرف گامزن نیکیاں کرنے میں اس کا ہاتھ بڑھاتا ہے۔ جس گھر میں کوئی شخص اگر آیت الکرسی کو پڑھتا ہے تو پڑھنے والے کو، اس گھر میں رہنے والے کو اللہ اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ آیت الکرسی جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان اور بری چیزیں دور رہتی ہیں۔ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے وہاں رہتے ہیں، جس سے بھی اگر اپنے گھر یا پھر کہیں اور کہیں تنہائی میں ڈر لگ رہا ہو اسے آیت الکرسی پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو خوف کو دور کر دے گا اور اسے سکون عطا فرمائے گا۔ ناظرین، اگر آپ صبح کے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو پورے دن اپنی حفاظت میں رکھتا ہے اور آپ کو پوری دنیا کے کاموں میں مصروف رکھتا ہے۔ اگر آپ گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کے لیے اپنے فرشتے کی جماعت آپ کے ساتھ بھیجتا ہے۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کو جنت میں داخل ہونے سے کوئی بھی چیز روک نہیں سکتی۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخل ہونے سے بجز موت کے کوئی چیز معنی نہیں ہے۔ فرض نماز آج کے بعد آیت الکرسی پڑھنا مسنون ہے اور احادیث میں اس کے بڑے فضائل واضح ہوئے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے وہ اگلی نماز تک اللہ تعالیٰ کے ذمے میں ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں واضح ہے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کو جنت میں داخل ہونے کے سوا، یعنی جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں مانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی شر سے اور بری آفتوں کے سائے سے محفوظ رکھے اور آیت الکرسی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں کہ اگلے اسلامک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔